الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے فرض کیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ نے فرض کی ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر حال میں فرض۔ روزہ مسلمان پر فرض ہے، صحت مند ہو، تندرست ہو، اور اگر بیمار ہے تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن جب صحت آ جائے تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہو۔ اسی طریقے سے حج اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عاشقانہ عبادت رکھی ہے کہ جس عبادت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا اعلان کیا، اور حج ایسی عبادت کہ جب انسان حج کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ کیوں فرمایا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو اور اس کے گناہوں کی جو جھلکیں ہیں اللہ ان سب کو ختم فرما دیتا ہے، جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ربیع ابن سلیمان ملک شام سے حج کے لیے جاتے ہیں، بہت مشکل سے پیسہ جوڑا، دیکھتے ہیں کہ قافلے کے قافلے حج پر جا رہے ہیں،
انہوں نے بھی اپنی سواری تیار کی اور حج کے لیے جو پیسہ رکھا تھا اسے اپنے تھیلے میں ڈالا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ربیع بن عامر ایک علاقے میں جا کر کچھ کھانے کے لیے رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نقاب پوش ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے اور اسے تھیلے میں بھر رہی ہے۔ ربیع بن عامر، ربیع بن سلیمان کو بڑا تعجب ہوا، وہ اس عورت کے پیچھے لگ گئے کہ اللہ نے جس چیز کو مردار قرار دیا، جس چیز کو حرام قرار دیا، یہ نقاب پوش عورت مسلمان معلوم ہوتی ہے اور یہ مردار جانور میں سے گوشت کاٹ رہی ہے اور یہ تھیلے میں بھر کر کہاں لے کر جا رہی ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا پھاٹک لگا ہوا ہے، اس کے اندر وہ داخل ہوتی ہے اور پھاٹک بند کر لیتی ہے۔ ربیع بن سلیمان اس دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے ایک بچی نکل کر آتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ایک عورت سامان لے کر آئی ہے، کھیلا لے کر آئی ہے، وہ کون ہے؟ کہا وہ میری اماں ہے۔ ربیع بن سلیمان نے سوال کیا کہ اپنی اماں کو بلاؤ، میں پردے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا اور ربیع بن سلیمان نے کہا کہ آپ نے ایک مردار جانور کا جسے اللہ نے حرام کیا ہے اس کا گوشت لے کر آئی ہے، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہا کہ میں سادات میں سے ہوں، میں سید گھرانے میں سے ہوں، میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگ سکتی، صدقہ نہیں مانگ سکتی، خیرات نہیں مانگ سکتی، زکوٰۃ نہیں مانگ سکتی۔ میرے پاس 4 یا 5 لڑکیاں موجود ہیں، گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہے، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے مردار جانور کا گوشت گھر پر لے کر آئی تاکہ اپنے بچوں کے پیٹ کو بھر سکوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ جب انسان کی جان پر آ جائے تو پھر وہ حرام اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے۔ ربیع بن سلیمان نے وہ جو تھیلا پیسوں کا تھا 300 درہم اس میں موجود تھے وہ اس عورت کو دیے اور گھر واپس آ گئے۔ قافلے جا رہے تھے حج کے لیے، لیکن ربیع بن سلیمان روتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ، میں نے بڑی مشکل سے پیسہ جمع کیا لیکن تیرے گھر کا دیدار نہ ہو سکا، جس کو دیکھنے کے لیے تمام مسلمان بڑھتے ہوں، جسے دیکھنے کے لیے تمام مسلمان دعائیں کرتے ہوں، میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایک سادات کی ایک عورت کو وہ پیسہ دے کر میں نے احسان نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ جب حج کے قافلے واپس آتے ہیں ربیع بن سلیمان سوچتے ہیں کہ میں نے حج تو نہیں کیا لیکن قافلے والوں سے تو ملوں۔ جب قافلے والوں سے ملتے ہیں، ایک سے ملتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اے ربیع تم کب واپس آئے؟ ہم نے فلاں جگہ تمہیں دیکھا ہے۔ دوسرے قافلے والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ربیع بن سلیمان تم تو حجر اسود کے پاس ملے تھے، فوراً غائب ہو گئے، ہم نے آواز دی لیکن تم ملے ہی نہیں۔ تیسرے قافلے والے کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا حال ہے، حج کیسا ہوا؟ کہا ربیع تم تو جمرات میں ملے تھے، اور جمرات پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمرات پر کنکر مارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم تو جمرات پر ملے تھے، میں نے آواز دی تھی لیکن غائب ہو گئے۔
ایک قافلے والا ربیع ابن سلیمان کے گھر آیا اور کہنے لگا ربیع ابن سلیمان تم نے فلاں جگہ یہ تھیلا دیا تھا لیکن اس کے بعد تم ملے نہیں، میں نے ہزار ڈھونڈا لیکن ملے نہیں، آج میں تمہارا تھیلا واپس کرنے آیا۔ ربیع ابن سلیمان نے کہا کہاں دیا تھا؟ کہا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پہلی صف میں بیٹھے تھے جب تم نے تھیلا دیا۔ ربیع ابن سلیمان روتے ہیں زاروں قطار اور سمجھ جاتے ہیں ماجرا کچھ اور ہے، کیونکہ ہر شخص یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے حج کیا ہے۔ رات کو جب سوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے خواب میں، آپ علیہ السلام نے کہا ربیع ہم نے تمہارا بدلہ چکا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا، تم نے ہماری عورت کی عزت بچائی، تم نے ہماری عورت کا پیٹ بھرا، تم نے یتیموں کا پیٹ بھرا۔ اے ربیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، ہر سال وہ اب تمہارے لیے حج کرے گا، جو وہ حج کرے گا وہ ثواب تمہیں ملے گا۔ اور یہ کھیلا ہم نے انہی درہم کا انہی دینار کا واپس کر دیا ہے، اور ایک نہیں بلکہ اللہ نے 10 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کیا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، تو اللہ ایک نہیں دیتا، 2 نہیں دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا زیادہ بڑھا کرتا۔ اور خزائن السماوات والارض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ صرف محدود نہیں رہتے 10 پر، لیکن 10 سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بڑھا دیتے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے دل میں نیت ہو جائے، سچی نیت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عاشقانہ عمل سے محروم نہیں رکھتے، اس کو بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جب انسان نیت کرتا ہے، اگر جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، لیکن انسان نیت کر لے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسہ آ گیا تیرے نام پر صدقہ کروں گا، اگر میرے پاس پیسہ آ گیا میں تیرے گھر کا دیدار کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ مسجد جہاں پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جہاں پر آپ صحابہ اکرام کی تربیت کیا کرتے تھے، جہاں پر آپ علم سکھایا کرتے تھے، جہاں پر آپ حکمت سکھایا کرتے تھے، وہاں میں دیکھوں گا کہ آپ علیہ السلام کی جگہ ہے کیا ہے، آپ علیہ السلام کی مسجد کیسی ہے۔ بیت اللہ کو دیکھوں گا جس کو صرف آدم علیہ السلام نے تعمیر نہیں کیا، بلکہ آپ نے خود تعمیر کیا ہے، اللہ نے خود تعمیر کیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خود تعمیر کیا۔ اس دنیا میں کوئی اینٹ نہ تھی، کوئی پتھر نہ تھا، جب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی گھر موجود نہ تھا، کوئی ٹوٹا ہوا گھرانہ موجود نہ تھا، کوئی چھپر موجود نہ تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اول بیت وضع للناس، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب کوئی انسان نہ تھا، کوئی پرندہ نہ تھا، کوئی اللہ کی مخلوق نہ تھی، اس وقت اللہ نے اپنے گھر کو بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی جو ہمارے ابا جان ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان سے وہ گھر تعمیر کروایا۔ آج بھی اگر کوئی بیت اللہ کے پاس جائے اور جا کر جب پہلی نظر ڈالے تو وہ دنیا بھول جاتا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر دنیا بھول جاتا ہے، بیوی کو بھول جاتا ہے، بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، پیسہ بھول جاتا ہے جب وہ پہلی نظر ڈالتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب انسان پہلی نظر بیت اللہ پر ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا، اے امام ابو حنیفہ کہ جب ہم بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جائیں تو ہم کیا دعا کریں، اس کو دیکھ کر کیا کیا دعا کریں جب اللہ پہلی نظر کی دعا قبول کرتا ہے؟ کہا امام ابو حنیفہ نے کہ تم یہ کہو کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، میں جو بھی زبان سے دعا کروں اللہ اسے قبول فرما لے، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ تو جب بھی بیت اللہ کی طرف نظریں اٹھیں
تو یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جب بھی میں دعا کروں زبان سے تو فوراً قبول ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ سب سے پہلے ماں باپ اگر اولاد کے حق میں دعا کریں گے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ اور دوسری وہ دعا جب انسان سفر پر جا رہا ہو، کوئی اپنا موجود نہ ہو، سب بیگانے ہوں، سب اجنبی ہوں، اور وہ سفر پر دعا کرے، اللہ اس کی سفر کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تیسری دعا علماء نے لکھی ہے کہ جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے اور پہلی نظر میں جو دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتے، اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو حج مقبول عطا فرمائے، اور جن کے پاس وسعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہاں جانے کے لیے توشہ نہیں ہے، اللہ اس کا انتظام فرما دے۔ ہر انسان کے اندر، ہر مسلمان کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہم آپ کے گھر کا دیدار کریں، بیت اللہ کا دیدار کریں، آپ علیہ السلام کی مسجد کا، آپ علیہ السلام کے روزے کا دیدار کریں۔ ہر مسلمان کے اندر یہ تڑپ ہے کہ اللہ اس تڑپ کو قبول فرما لے اور ہمیں بھی حج کا ثواب عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔